السلام علیکم یا سیدنا صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ یا حامل من سنک اغفر لی وارحمنی اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ تو مشرانۃ السلام بھی حضرت نے 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے، مجھ ناچیز کی اتنی اوقات نہیں کہ اتنی جید علماء کے سامنے میں واز کر سکوں، یہ رب کا کرم ہے۔ عمومی میرا خطاب تو سب کے لیے ہوگا، کوشش کروں گا کہ دل کا یہ رونا اس محفل میں جو دل کی ہماری آہ ہے سعادات کی میں رکھ سکوں، لیکن خصوصاً میری کو چند باتیں ان نوجوانوں کے لیے ہیں جو ابھی بالکل نئے جوان ہو رہے ہیں۔ تو میرے بچوں، اس فقیر کا یہ میسیج سن لو کہ ہم گلی کوچوں بازاروں اور حجروں میں جائیں اور سفید ریش علماء بزرگ ہمارے آداب میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں؟ تو میرے بچوں آج جانو کہ یہ کیوں، اس کے پیچھے قربانی حسین ہے، اس کے پیچھے اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ لوگ ہماری جوتیوں کو سر پہ پھراتے ہیں۔ محسن اسلام اوائل وقت میں 2 تھے، ایک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک ابو طالب، حضرت ابو طالب، جنہوں نے جان مال کے ساتھ اللہ کے حبیب کی حفاظت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کہاں سے آیا؟ وسیلہ بنو ہاشم کے گھر سے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بچے تھے اور عرب میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اہل عرب بنو ہاشم کے دروازے پہ آئے تو کہا ابو طالب کو کہ بارش نہیں ہو رہی۔ قربان جاؤں ابو طالب کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ کے کہا، اے اللہ اس معصوم چہرے کا واسطہ ہے تو بارش کر دے۔ اتنی بارش ہوئی، پورا عرب سیراب ہوا اور دوبارہ لوگ آئے کہ بارش بند ہو، یہی ترتیب کی۔ اور دوسری بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، عرب کی طاہرہ پاک عورت جن کے خزانے اللہ اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے قربان کیے، بوریاں بھر بھر کے سونا رکھتی اور کہتی کہ لے جاؤ میرے حبیب کا کلمہ پڑھو۔ تو میرے بچوں سنو، ہمارے معافی کے ساتھ حضرات کے لیے، بچوں کے لیے اسپیشلی بیان ہے میرا کہ ہمارے لوگ شاہ صاحب، باچا صاحب، آغا جی کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھنا دین اسلام کی پہلی دعوت ذی الشیرہ حضور نے اہل قریش کی دعوت کی، کھانا کھلایا، سب چل دیے۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، ٹائم کا میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، تیسرے دن پھر وہ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے تلوار لے کے۔ میں دیکھتا ہوں میرے محبوب کا بات سنے بغیر کون اٹھ جائے گا میرے بھتیجے کی؟ تو میرے بھائیوں، 7 سال کے علی نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی خدمت کروں گا۔ تو پھر ابو طالب کی اولاد، بی بی خدیجہ کی اولاد، مولا علی کی اولاد نے اپنے جان مال دھن اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ تو میرے بچوں یہ وجہ ہے کہ ہمیں آغا جی، شاہ جی کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ قرآن پاک اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جس میں اللہ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے جتنا بھی غیرتی ہو جائے رب ذوالجلال تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب ابو طالب کو اور بی بی خدیجہ کو اجر عظیم نہ دے؟ پھر دیکھو اللہ کا پیارا نبی ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے سینے پہ بڑا ہوا، ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ بی بی خدیجہ کو اللہ پاک نے ایسی بیٹی دی جو بی بی جنت خاتون۔ کیا اجر عظیم ہے ابو طالب کا اور کیا اجر عظیم ہے بی بی خدیجہ کا۔ اب ان سے جو بچے ہوتے ہیں وہ شباب الجنہ۔ بی بی خدیجہ کی شان میں آیت نازل ہوتی ہے سورہ کوثر، اے حبیب تو غم نہ کرنا، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام ہو نشان رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس کا میرے بچوں جو معصوم بچے سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آل شان والی ہوگی، عزتوں والی ہوگی۔ حضرت علی، آپ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پہ انعام کیا۔ تو انعام والے کون ہیں؟ انعام وہ جو دوسرے پہ نہیں ہوگا۔ ہمارا نبی سردار الانبیاء، ان کی بیٹی بی بی جنت خاتون، ان کے بچے شباب الجنہ، حسنین کا بابا
فاتح خیبر، فاتح بدر، فاتح حنین، ساری مخلوقات اور تمام تقویداروں کا عالم، رہبر، نورانی چہروں والوں کا. تو میں اب اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں. وہ ابو طالب اور بنو ہاشم کی یہ چاند اور یہ سورج ہر میدان میں ہر میدان میں انہوں نے اپنا عروج دکھایا. کبھی کربلا میں انہوں نے اپنا عروج دکھایا، کبھی غدیر خم میں. ہر میدان میں علی کی اولاد نے ثابت کیا اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کی. اسی طرح حسین کریمین نے، حضرت حسن نے بتایا جب دشمن میدان جنگ میں صلح کی درخواست کرے تو رسول اللہ کی اولاد کا یہ شیوہ ہے کہ صلح قبول کرتے ہیں اور تخت و تاج کو ٹھوکر مارتے ہیں. بادشاہ جہاں رکتے ہیں وہاں دربار لگ جاتے ہیں. وہ ان کے بھائی حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتایا جب دشمن وقت کے امام سے بیعت مانے تو اللہ کے دین کے لیے اپنے 6 ماہ بچے کی بھی قربانی دی. وقت کے امام سے بیعت نہیں مانگی جاتی، 6 ماہ کے معصوم بچے نے بھی قربانی دی. اہل بیت کا گھرانہ کربلا پوری ایک درسگاہ ہے جو صبر کا سبق دیتی ہے، جہاد کا سبق دیتی ہے، استقامت کا سبق دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ سب کچھ آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گا. یہ قافلہ جب کربلا کی طرف روان ہوا، معافی کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، میرے لیے بھی دعا کریں. حضرت نے 5 منٹ کا ٹائم دیا تھا، نہیں تو دل کا میں رونا میں رکھتا آپ کے آگے. اہل بیت کی قربانیاں میں بتاتا، حضرت عباس کا صبر بتاتا، اس کا صبر کا ٹوٹنا بتاتا، کربلا تک بتاتا، دمشق نہیں بتا سکتا. بی بی زینب کے ایک ایک قدم کے نیچے 100 کربلائیں میں آپ کو اس قربانی حسین تک بتاتا. یا پیر بابا آپ کا سایہ ہم پہ قائم رہے.